السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ اور جب آپ متوجہ ہوئے مدین کی طرف کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی۔ جب آپ پہنچے مدین کے پانی کے پاس پایا وہاں پر ایک جماعت کو لوگوں میں سے کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور پایا ان کے پیچھے 2 عورتوں کو جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے پانیوں کا جانوروں کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ پس انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا لیا، اور پھر آپ سائے میں چلے گئے اور کہنے لگے اے میرے رب، جو مجھے آپ بھلائی دیں گے میں محتاج ہوں۔ پس آئی ان میں سے ایک چلتی ہوئی حیا کے ساتھ اور کہنے لگی میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیا جائے جو آپ نے ہمارے لیے پانی کو پلا دیا۔ پس جب آئے اور آپ نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو کہا انہوں نے ڈریے نہیں، آپ بچ چکے ہیں اس ظالم قوم سے۔ کہنے لگی ان میں سے ایک ابا جان ان کو رکھ لیجئے کام کے لیے،
یہ بہتر ہیں کام کرنے کے لحاظ سے اور امانت دار بھی ہیں۔ کہا کہ بے شک میں چاہتا ہوں میں نکاح کر دوں 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ، اس شرط کے ساتھ آپ 8 سال ہمارے پاس رہیں گے، اگر آپ 10 پورا کریں تو پس یہ آپ کی جانب سے ہے، ہماری جانب سے تم پر کوئی مشقت نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ پائیں گے ہم کو اچھا۔ کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، جو بھی میں مدت پوری کر لوں میرے لیے کوئی جبر نہیں ہے، اور اللہ جو ہم کہتے ہیں اس پر وکیل ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، 20واں پارہ سورۃ القصص، سورت کا 3 اور پارے کا 6 رکوع ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ سردیوں میں سیزن ہوتا ہے شادیوں کا، عزیز و اقربا میں، دوست احباب میں، اہل محلہ میں شادیوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ شادی کس چیز کا نام ہے، زوجین کی رضامندی ہو، بیٹی سے بھی مشاورت، اجازت نہیں مشاورت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے۔ اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے سلسلہ کرنا ہے۔ نکاح ایک فطرتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو چیز فطرت کے اندر رکھی ہے، اس کے لیے جو اس کی فطرتی ضرورت ہے، اللہ کی ذات نے اس چیز کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ دیکھو ہوا، پانی، یہ ہماری ضرورتیں ہیں فطرت کے لحاظ سے۔ فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے لحاظ سے، جس طرح ہماری تخلیق ہے، ہمارا جسم ہے، ہم رہتے سہتے ہیں، ہمارے لیے سانس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہمارے لیے پانی کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات نے ہمارے لیے اس کو کتنا آسان کر رکھا ہے۔ خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے لیے اس ہوا، اس فضا کے اندر سانس لینا مشکل ہو جائے، جس طرح کرونا کے وقت کے اندر تھا۔ یہ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے وافر انتظام کر دیا، پانی کا وافر انتظام کر دیا۔ تو چونکہ یہ تخلیق انسانی کے ساتھ ہی نکاح کا سلسلہ آیا ہے، تو اس کو بھی شریعت نے اور اللہ کی ذات نے آسان کر رکھا ہے، اور ہم نے کچھ اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے اس کو بہت مشکل نہیں، بہت مشکل شادی اور نکاح جو ہے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا تذکرہ ہے۔ آپ مصر سے مدین آئے اور آپ نے وہاں حضرت شعیب کی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور قرآن نے اس نکاح کا یہ سورۃ قصص کے 3 رکوع کے اندر اور 20ویں پارے کے 6 رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا تذکرہ کیا ہے۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس میں نکاح کا تذکرہ آ رہا ہے۔ نکاح ایک ضرورت ہے، کتنا آسان ہے یار نکاح، کیا چیز ہے اس کے اندر جو چیزیں دیکھو آپ، ہمارے نزدیک جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، وہ چیزیں بھی ضروری نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، مولانا صاحب کو، خطیب صاحب کو، کسی اہل علم کو بلایا جاتا ہے، اور یہ نکاح کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ نکاح کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔
ہاں ایک مسنون عمل ہے، اس کے ساتھ نکاح کا ہونا، سنت کے ساتھ نکاح کا ہونا ہے، جس میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، اچھائی ہوگی، نیکی ہوگی، لیکن یہ نکاح کا لازمی حصہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نکاح کے اندر مہر کو رکھا جاتا ہے۔ اب مہر کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کرو کسی نکاح کے اندر مہر کا نام ہی نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ نکاح ہو گیا، نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مہر دینا پڑے گا۔ مہر ایک اعزاز ہے عورت کے لیے، یہ اس کے لیے، اس کی عزت کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں حکم دیا۔ یہ اعزاز عورت کا، اس کی شایان شان، یہ اعزاز عورت کا اپنی شایان شان، یہ اعزاز ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بھی ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہے، یہ اپنی شایان شان نہیں ہوتا ہے، یہ عورت کی شایان شان نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر نکاح کے اندر اس کا تذکرہ نہ ہو تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں مہر دینا پڑتا ہے، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، وہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اب میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جو چیزیں ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ہم نے ان کو نکاح کا حصہ بنا کر اور نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا اور نکاح ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل بن گیا۔ میں نے صرف ان کے بارے میں کچھ نشاندہی کرنی ہے تاکہ اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہم اس نکاح کو آسان بنا لیں اور نکاح ہمارے ہاں جو ہے وہ آسان بن جائے۔ پہلے تو نکاح کے بارے میں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کا طریقہ ہے، الحنا والتعطر والسواک والنکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کے اندر ہیں۔ کیا؟ بالوں کا رنگنا، نمبر 2 خوشبو کا استعمال کرنا، نمبر 3 مسواک کا کرنا، نمبر 4 نکاح کا کرنا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ نکاح کے موقع پر ایک بہت بڑی جو خرابی ہمارے ہاں عام طور پر رواج کے اندر آتی ہے، وہ کیا؟ فضولیات کا، جس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں، جس کو اسراف کہا جاتا ہے اور جس کو خرافات کہا جاتا ہے، جن کو فضولیات کہا جاتا ہے، ہم نکاح کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو ایک عام آدمی، مالی لحاظ سے ایک درمیانے درجے کا آدمی، بڑا درجہ بڑے لوگوں کا نہیں، چھوٹے درجوں کے بارے میں نہیں، جو درمیانے درجے کا آدمی ہے وہ بھی بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے اور اس کو بھی بہت زیادہ یعنی سوچنا پڑ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح میں نے اپنے نظم کو بنانا ہے۔ برادریوں کو دیکھا جاتا ہے، دوستانہ اور تعلقات کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ بنا لی جاتی ہے کہ ہمارے نکاح کے موقع یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کو ہم نے مدعو کرنا ہے اور ان کو ہم نے بلانا ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ بعض دفعہ اور بعض جگہ پر نیت یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ پیسے دیں گے، ہم نے پیسوں کو وصول کرنا ہے، اور پھر ان کا اندراج ہوتا ہے پیسوں کا، اور اس طریقے کے ساتھ وصولی، یعنی دعوت اور اس کے ساتھ وصولی، یہ تو دعوت نہ ہوئی، یہ تو کاروبار ہوا۔ پیسے دے کر کھانا کھانا یا پیسے لے کر کھانا کھلانا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بہت گھٹیا قسم کی رسم ہے جس کو نیوتا کہا جاتا ہے۔ آپ کسی مسکین غریب کو یا کسی اپنے دوست اور عزیز کو ایسے موقع پر تحفہ اور ہدیہ دیتے ہیں تو کیا تحفے اور ہدیے کو یہ کہا جاتا ہے اس کو لکھ لیا جائے؟ کیا تحفے اور ہدیے کو یاد رکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ تحفہ اور ہدیہ دیا ہے، ہم نے اس تحفے اور ہدیے کو لینا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ جن کو بلایا جاتا ہے، بلانے والوں کی
یہ نیت بھی بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے کہ ان فلاں فلاں کو بلانا ہے اور ان سے ہمارے لیے وصولی ہوگی، ان کو در حقیقت بلانا وصولی کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ اپنی خوشی اور دعوت جو ہے اس کے اندر ان کو شریک کرنا نہیں ہوتا، مقصد ان سے پیسوں کا بٹورنا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح پیسوں کا لینا کس درجے کے اندر ہو سکتا ہے۔ صرف دو چیزیں نکاح، میاں بیوی کی رضامندی ہو، یہ فیصلہ اگرچہ ان کا ہے لیکن بزرگوں کی تائید کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ خود سری حرام ہے، اگر کوئی خودی سے فیصلہ کر لے، خاص طور پر بیٹی اس کا فیصلہ کر لے۔ ہم نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، اس سے اجازت نہیں لینی، اس کے ساتھ مشاورت کرنی ہے۔ اجازت میں اور مشاورت کے اندر فرق ہے، اور مشاورت کے بعد اگر اس کی رائے نہ ہو تو پھر جلدی نہیں کرنا، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو بھی خود ہی سے فیصلہ کرنا اور اپنا فیصلہ کرنا۔ یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ ابا کا فیصلہ اور جتنا کہ اماں کا فیصلہ اور جتنا کہ بڑوں کا فیصلہ، جتنا کہ ولی کا فیصلہ اچھا ہوتا ہے اور اس کو اچھا کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولی، جو عورت اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر، اجازت کے بغیر نکاح کرے گی، فنکاحها باطل باطل باطل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ اہل علم حضرات، کچھ کہنا یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نکاح کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹنے کے قریب ہے، اور اس کے اندر مقاصد نکاح جو ہوتے ہیں، زندگی کا سکون اور اطمینان، برادریوں کا جوڑ اور قرابت داریاں پیدا کرنا، ایسا فیصلہ کرنے والی جو عورت اور بیٹی ہے، اس کے فیصلے کے اندر وہ سکون نہیں ہوگا اور اس کے اندر اطمینان نہیں ہوگا۔ چنانچہ مشاہدہ ہے الا ماشاء اللہ، اکثر یہ فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہوتا ہے ان فیصلوں کا بعد میں پچھتایا جاتا ہے۔ ایک جوڑا میرے پاس آیا، نئی شادی تھی، اس بیٹی نے کتنی قربانی دی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور ساری برادری کے خلاف اس نے یعنی اپنے جس کو پسند کیا اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ابھی اس کے ہاتھ کی مہندی ختم نہیں ہوئی تھی، اس بدبخت نے اس کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد جو ہے اب میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ طلاقیں 3 دے دی ہیں، اب کوئی صلح والی صورت یا شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ہے آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب وہ نکاح باطل ہے، یعنی اس کے اندر دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، وہ جلدی ہی نکاح ٹوٹنے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ جو بزرگوں کی مشاورت کے بغیر، جو بزرگوں کے ساتھ ان کی رائے کے بغیر خود ہی سے فیصلہ کر لینا، جذباتی، جوانی اور اس طرح نو عمری کے اندر خود ہی فیصلہ کر لینا، اس فیصلے کے اندر دوام نہیں ہے اور ہمیشگی نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی جو ہے اس کے ساتھ مشاورت ہے، بیٹیوں سے بھی ہماری درخواست ہے اپنے ابا کی رائے کو بھی لے لیا جائے، اپنی اماں کی رائے کا بھی احترام کیا جائے، بڑے غور کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ ان کی رائے کو دیکھا جائے، مت ایسا فیصلہ کرو بس یہ ہمارے جی میں آ گیا اور ہمارے دل کے اندر آ گیا، ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے یہ کر رہنا ہے۔ یہ وقتی ہوتا ہے اور اس کی بعد کے اندر پچھتاوا ہے، اور بعد کے اندر ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جو مشاورت کا سلسلہ چلتا ہے، اب نکاح کے موقع پر جو بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں کیا ہے، نکاح کو ایک بہت بڑا ہم اجتماع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں جتنا بڑا نکاح ہوگا اتنی بڑی شہرت ہوگی، اور جتنی بڑی شہرت ہوگی اتنی ہمارے لیے واہ واہ ہوگی، پورے محلے کے اندر اور علاقے کے اندر ہم اس کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے،
پہلا وہ زمانہ تھا اس خوشی کے موقع پر بزرگ یہ سوچتے تھے کہ کہیں اللہ کے گھر میں کوئی صدقہ خیرات دے دو، کسی مسکین کو صدقہ اور خیرات دے دو، ہم ایک نئی زندگی کا اور اپنے لیے ایک نئے انسان کو لانا چاہتے ہیں، اور ہمارے بیٹے کی نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اور بعض گھروں والے، محلے والے اس طرح تماشا اور اس طرح شور و غل کرتے ہیں، رات 11-12 بجے پورے کا پورا محلہ بیدار ہو جاتا ہے، اور بچے ڈر جاتے ہیں، اور مریضوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے جی بہو کو لے کر آئے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ کوئی طریقہ ہے کہ بیاہ اور شادی کا کہ پورے محلے کو بیزار کر دیا جائے؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہے۔ سب سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی جو ہیں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام ہے۔ ذرا غور فرمائیں، حضرات صحابہ میں جو بہت بڑے تاجر، حضرات صحابہ میں جو بہت بڑے مالدار، مہاجرین میں جن کا بہت بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان 10 خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ان کو جنتی ہونا اس کی خوشخبری دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، اور ان میں سے ایک نام آتا ہے عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ مدینہ پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو کچھ رنگ سا لگا ہوا ہے۔ شادی کے موقع پر وہ رنگ ہوتا تھا، خوشبو استعمال کرتے تھے، اس کے اندر رنگ بھی تھا۔ تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا کیا ہے، یہ رنگ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی شادی کی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خوشبو تھی، اور اس خوشبو کا رنگ جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ سب سے زیادہ مقدس ہستی اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں حضرات صحابہ کے نزدیک۔ تو حضرت عبد الرحمن ان خوش قسمت 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، وہ اپنی شادی کر رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر، اور مدینہ پاک کے بڑے تاجروں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، بلایا دعوت پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو اطلاع تک نہیں دی ہے۔ اب ذرا کر کے تو دیکھو شادی، مسجد کے امام اور خطیب کو تم نہ بلاؤ اور تمہیں ان کے بارے میں ان کو اطلاع نہ دو تو وہ کس طرح کا شکوہ ہوگا۔ جب میں یہاں پہنچا تو اس واقعہ کے قرب و جوار کے اندر جتنے بھی احادیث مبارکہ تھی ان کو غور اور فکر کیا، تو اللہ کے نبی نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ عبد الرحمن تیری شادی تھی اور آپ نے ہم کو دعوت نہیں دی ہے۔ اور حضرات صحابہ میں سے کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر طعنہ نہیں کیا کہ آپ نے شادی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا ہے، اور نہ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ولیمہ بھی کر لو، اگرچہ بکری ہو اس کو ذبح کرنا ہو اس کے ساتھ ہی ولیمہ کر لو، بڑا ولیمہ تو اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بیان کر دیا۔ شادی کے موقع پر بہت بڑا اجتماع کہ فلاں 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 سب کو اکٹھا کر لو، اور بیٹی و خاص طور پر برات کے موقع پر بیٹی والوں کو کہہ دینا کہ ہم بڑے کنبے والے ہیں اور ہمارا جو بیٹا ہے اس بڑے تعلقات والا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ان کے لیے خصوصی انتظام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ شادی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ شادی کو آسان نہیں مشکل بنانے والی بات ہے۔
حالانکہ یہ ایک فطرتی چیز تھی جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس قدرت نے انسان کی فطرت کی چیزوں کو آسان کر دیا۔ دو راضی ہیں دونوں، اور پھر اس کے بعد گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق مہر کو مقرر کر لیا جائے، اور ہم نے اس کے ساتھ جو لوازمات لگائے اس لوازمات کے ساتھ ایک دین اور اسلام کا آسان عمل، ایک فطرتی عمل، ہم نے اس کو کتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہیز اور اس کے آگے پیچھے، شادی کے آگے پیچھے جو دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی خرافات ہے، کتنی بیچاری بیٹیاں ہیں جو والدین اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری جیب اس کی اجازت ابھی نہیں دے رہی، اور وہ بیچاری اپنی عمر سے آگے چلی جاتی ہیں شادیوں کے موقع، اور شادیوں کی عمر ان کی گزرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ شادی پر جو ہم خرچہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اس کا انتظام نہیں ہے۔ میرے بھائی، جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، نہیں، جو صاحب استطاعت ہے ان کو اٹھنا ہوگا اور کھڑا ہونا پڑے گا، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابا جان، ہم نے یہ لعنتی چیز جہیز، اس کا مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ ابا جان، ہم نے بیٹی والوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، اتنی بڑی بارات لے جا کر اور ہم نے ان کو ڈرا کر ہم یہ ہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہلکا پھلکا سا اگر ولیمہ کر لیا جاتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق خود اپنے گھر کے اندر ولیمے کا اہتمام کر لیا جائے۔ نکاح کے موقع کی جو رسومات جس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہے، وہ بہت بڑی بارات کا ہونا، اور اس کے ساتھ آگے پیچھے یہ مائیں ہیں، یہ مہندی ہے، یہ فلاں فلاں کس چیز کے ساتھ سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد آگے بھی ایک آسان عمل، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی، میں نے گزشتہ جمعے بھی حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں آسانیوں کو بانٹو، آسانی والے اعمال پیدا کرو، اور اپنے کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی مشکلات سے بچا لو اور نکال لو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لو۔